بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات پیش آنے والا ایمان افروز واقعہ۔ السلام علیکم۔ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو بڑی آنت اور جذام کے مرض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ معذور بھی تھی۔ اس کے والد عامر کے پاس ایک بت تھا۔ یہ روزانہ اپنی بیٹی کو بت کے سامنے بٹھا کر کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو تندرست کر دے۔ ایسے کرتے کرتے کئی سال گزر گئے، مگر بت کیسے جواب دیتا، کیونکہ وہ بے جان پتھر تھا جو بول نہیں سکتے۔ ایک دن عامر تنگ آ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس بے جان پتھر کے بنے پتلے کو پوجتے رہیں گے؟ ہمارا یقین اس کیسے خدا پر ہے جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے۔ عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم غلط راستے پر ہیں۔ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے وہی سب کا ایک رب ہے، اور یقیناً اس رب تک پہنچنے کا کوئی درست دین بھی ہوگا جس کا ہمیں پتہ نہیں۔ عامر یمنی کی بیوی نے اپنے جواب میں کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں اس دین حق کو تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ ہمیں ساتھ لے کر حق کی تلاش میں نکلو، شاید ہمیں کہیں سے درست اور سچے رب کے دین کی رہنمائی مل ہی جائے۔ عامر یمنی اور اس کی بیوی اپنے گھر کے چھت پر بیٹھے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہیں آسمان پر سفید روشنی دکھائی دی۔ پھر یہ نور یعنی سفید روشنی سارے آسمان پر پھیلنے لگی۔ اس نورانیت سے سارا آسمان اور زمین چمک اٹھی، جیسا کہ کسی خاص ہستی کے لیے زمین آسمان کی ہر شے کو سجا دیا گیا ہو۔ اللہ رب العزت نے عامر یمنی اور اس کی بیوی کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا، اور انہوں نے دیکھا کہ فرشتے صفیں باندھے ایک مکاں کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ پہاڑ اور درخت سجدے میں جھک رہے ہیں۔ پھر ایک آواز بلند ہوتی سنائی دیتی ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ منظر لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس دوران عامر اور اس کی بیوی کی نظر اس بت کی جانب گئی جس کے سامنے یہ ساری زندگی فریادی بنے بیٹی کی صحت یابی کے لیے دعا مانگتے رہے تھے۔ وہ بت اوندے منہ گر پڑا۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو دیکھے، کیسے زمین کر سر کے بل پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی بت بول اٹھا جو برسوں سے گونگا، بہرا اور بے جان تھا۔ آج اچانک اس میں جان آ گئی اور کہنے لگا، خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ پاک ہستی پیدا ہو چکی ہے جو ظلمت اور کفر کے اندھیروں کو مٹا دے گی۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری دنیا کو انتظار تھا جس سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، چاند ان کے اشاروں پر دو ٹکڑے ہوگا۔ یہ وہی آخری نبی ہیں۔ یہ سن کر عامر نے اپنی بیوی سے کہا، تم نے سنا یہ بت کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، اس بت سے پوچھو، اس قدر بڑی عالی شان والی ہستی کا نام کیا ہے؟ پھر ایک غیب سے آواز آئی کہ اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے۔ عامر یمنی اس آواز سے سوال کیا کہ ہمیں یہ تو بتا دو کہ اس پاک ہستی کا نام کیا ہے جن کو پورا آسمان سجایا گیا، اور بت اوندے منہ ہو کر گر پڑا۔ جواب ملا، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھے۔ جب یہ زمین پر چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کریں گے۔ اتنے میں عامر یمنی کی معذور بیٹی جو نیچے سو رہی تھی، یہ اپنے قدموں پر چلتی ہوئی چھت پر آ پہنچی۔ عامر اور اس کی بیوی اسے دیکھ کر شش در رہ گئے کہ اچانک یہ کیسے ٹھیک ہو گئی۔ پھر عامر بولا، اے میری بیٹی،
تیری معذوری اور تکلیف کہاں گئی جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے اچانک اپنے سامنے ایک نور دیکھا۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نورانی بزرگ کون ہے جن کے دانتوں کے نور سے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب ملا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادا میں سے ایک بزرگ ہیں۔ پوری کائنات ان کے نور سے روشن ہو رہی ہے۔ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا، دین حنیف، یعنی سچا دین اسلام۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ کی، جو تنہا اور اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانے کی سعادت ملی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا، کیا آپ میری تکلیف کو نہیں دیکھ رہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا، ہاں، تم اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اپنے راز و دلیل رکھی ہے۔ جو کوئی بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا اور اس کی ہر مشکل دور کر دوں گا۔ گناہ گاروں کے حق میں قیامت کے روز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش قبول کروں گا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور سچے دل سے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی اور ہاتھ اپنے چہرے اور جسم پر پھیرے۔ جب میں نیند سے جاگی تو بالکل ایسی تھی جیسے کہ آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا، ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں۔ اب میں ان کی محبت میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ اس کے بعد عامر اور اس کی بیوی اور بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ ان کے آنے کا مقصد پوچھا۔ عامر یمنی کی بیوی نے جواب دیا، اپنے لخت جگر جن کے نور سے ساری کائنات کھل اٹھی ہے، اس کا چہرہ مبارک دکھا دیجیے۔ بی بی آمنہ نے کہا، میں اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دکھا سکتی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہودی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں آپ کو بھی نہیں جانتی۔ عامر کے گھر والوں نے کہا، ہم نے اس پیاری ہستی کی محبت میں اپنا وطن اور اپنے باپ دادا کا باطل دین چھوڑا ہے اور یہاں تک آپ کے پیارے بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کرنے آئے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا اس کی ہستی کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بی بی آمنہ فرمانے لگی، اچھا، اگر میرے بیٹے کو دیکھے بنا تمہارا گزارا نہیں ہوتا تو ٹھہرو، اور مکان کے اندر تشریف لے گئی اور تھوڑی دیر بعد ان کے اندر آنے کو کہا۔ اجازت ملتے ہی عامر اور اس کے گھر والے اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جہاں آقائے دو جہاں آرام فرما رہے تھے۔ اس کمرے میں آتے ہی عامر اور اس کے گھر والے دنیا سے بے خبر ہو گئے اور بے ساختہ زبان پر اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ جیسے ہی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے پردہ اٹھایا تو زور و قطار رونے لگے۔ قریب تھا کہ ان کی روح جسم سے نکل جاتی اگر بڑھ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ اتنے میں بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگی، اب جلدی سے واپس چلے جاؤ، اور اس کے گھر والوں نے نہ چاہتے ہوئے دل پر پتھر رکھا اور باہر آ گئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا۔ یہ اس نورانی چہرے کا عاشق بن چکا تھا۔ باہر آ کر دیوانوں کی طرح چیخ کر کہنے لگا، مجھے بی بی آمنہ کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو، ایک بار پھر مجھے دیدار کرنے دے۔ دوبارہ اجازت ملی تو عامر
یمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھے مبارک پاؤں کی طرف لپکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں پر گر پڑا۔ ایک زوردار چیخ ماری۔ عامر یمنی کی روح ان ننھے منھے مبارک قدموں پر قربان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، مال، اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے سچی محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 52 میں تحریر ہے۔ دوستو، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب اور فیملی ممبر سے بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔